آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں خواتین ہر قسم کے علوم اور اپنی تربیت سے بہت دور ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ہم نے آدھی آبادی کو ایک عضو معطل بنا کر رکھ دیا ہے۔ پھر جب یہی خواتین بیویاں بنتی ہیں، پھر مائیں بنتی ہیں، تو ان کے اندر اتنی بصیرت اور گہرائی ہوتی ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کے زمانے کی ضرورت کے مطابق تعلیم و تربیت میں فعال کردار ادا کر سکیں، اور اس سے بھی پہلے اپنے گھر اور رشتوں کو حکمت اور دانش مندی کے ساتھ نبھا سکیں۔ جبکہ ہم جب صحابیات رضی اللہ عنہم کی زندگیاں دیکھتے ہیں تو جہاں بہت سے نام ہم کو پڑھی لکھی ذہین اور فتین صحابیات کے ملتے ہیں، وہاں ایک نام بہت ہی نمایاں حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا کا بھی ملتا ہے۔ دوستوں، ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس چینل اسلامیات قطر کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جائے۔ حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا تاریخ اسلام کی وہ پہلی خاتون صحابیاں ہیں جنہیں ان کی کاروباری ذہانت کی بدولت اسلام کی پہلی مارکیٹ کمشنر مقرر کیا گیا۔ ایسے وقت میں جب مکہ میں صرف 20-25 لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا یہ مہارت حاصل کرنے والی پہلی خاتون تھی۔ ان کا اصل نام تو لیلا تھا، مگر اس زمانے کے علم طب کے مطابق جڑی بوٹیوں سے ایسا کارگر علاج کرتی کہ شفا کے لقب سے مشہور ہو گئیں۔ مکہ میں قریش کے عدی قبیلے سے تعلق تھا اور عبداللہ ابن عبد الشمس اور فاطمہ بنت وہب کی بیٹی تھی۔ حثمہ ابن حذیفہ سے شادی ہوئی۔ مکہ ہی میں اسلام قبول کرنے والے اولین افراد میں سے تھیں، چنانچہ وہ تمام سختیاں بھی برداشت کرنا پڑیں جو اس ابتدائی دور میں مسلمان ہونے والے افراد کو جھیلنا پڑتی تھی۔ ان دنوں علم سیکھنا سکھانا زیادہ تر زبانی یعنی سینہ بسینہ ہوتا تھا۔ ایسے وقت میں جب مکہ میں صرف گنتی کے چند لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا یہ مہارت حاصل کرنے والی پہلی خاتون تھی۔ احمد بن جابر البلادوری کی کتاب فتوح البلدان میں دور نبوی کے مختلف اصحاب اور صحابیات کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ دی اورجنز آف اسلامک اسٹیٹ کے نام سے چھپ چکا ہے۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا شاندار خطاط بھی تھیں۔ ترکی میں چھپنے والی کتاب خواتین خطاط ماضی اور حال سے علم ہوتا ہے کہ انہوں نے خطاطی سکھائی بھی۔ ان سے خطاطی سیکھنے والے اولین شاگردوں میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھیں۔ صحاح ستہ میں سے مشہور کتاب ابو داود کے مطابق یہ دونوں خواتین رشتہ دار بھی تھیں اور آپس میں گہری دوستی بھی رہی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا ایک ذہین خاتون تھیں اور اسلام لانے سے پہلے بھی مریضوں کا علاج کیا کرتی تھی۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا وہ علاج و معالجہ جاری رکھ سکتی ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے کی ترغیب دی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے یہ بھی کہا کہ وہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی سکھائیں کہ وہ چیونٹیوں اور دیگر حشرات کے کاٹنے کا علاج کیسے کریں۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے شروع کے افراد میں شامل تھیں۔ شیخ محمد بن سعد کی کتاب الطبقات الکبیر کے ترجمے میں لکھا ہے، جو مدینے کی خواتین کے عنوان سے شائع ہوا ہے کہ مدینے میں انہیں مسجد نبوی اور مدینے کے بازار کے درمیان ایک گھر دیا گیا جہاں وہ اپنے بیٹے سلیمان بن حسمہ کے ساتھ رہتی تھیں۔ حافظ احمد بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر ان سے ملنے بھی جاتے اور کاروبار کے بہترین طریقوں کے بارے میں ان سے مشورہ بھی کرتے تھے۔ ان ملاقاتوں کے دوران حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا ان سے دین کے بارے میں سوالات پوچھتی تھیں۔ چونکہ وہ باقاعدہ مسجد بھی جاتی تھیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خوب سوالات کرتی تھیں، تو اس کے نتیجے میں ایک اچھی عالمہ بھی بن گئی تھیں۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا سے کل 12 احادیث مروی ہیں۔ مورخین اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا ابتدائی اسلامی معاشرے میں سب سے زیادہ علم والی اور قابل احترام خواتین میں سے ایک تھی۔
ملیشیا کے معروف عالم دین جمال بداوی نے اپنی کتاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں خواتین کے کردار میں لکھا ہے کہ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا اسلامی قوانین، تجارت اور مالیات کی ماہر تھیں، اور انہیں مدینے کے بازار کی باضابطہ مبصر یعنی نظر رکھنے والی مقرر کیا گیا تھا۔ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ سامان کی مناسب قیمت وصول کی جائے اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ سے اقتصادی پالیسی اور تجارت سے متعلق مستقل مشورہ کرتے تھے، اور ان کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ جیسے جیسے مدینہ کا معاشرہ ترقی کرتا گیا اور آبادی میں بھی اضافہ ہوتا گیا تو یہ محسوس کیا گیا کہ ضروری ہے کہ بازار کی نگرانی کی جائے جہاں لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے کا قضاء السوق یعنی بازار کے نظم کا ذمہ دار اور قضاء الحسبہ یعنی احتساب کرنے والا یا محتسب کی ذمہ داریاں سونپ دیں۔ تب کی عرب دنیا میں روایتی اعتبار سے خواتین کو یہ ذمہ داریاں نہیں دی جاتی تھیں، لیکن اسلام نے آنے کے بعد جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواتین کی عظمت کی جو سطح متعین کی، اس کے بعد حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے ہم عورتوں کی کوئی عزت نہیں کرتے تھے، لیکن اسلام نے عورتوں کو جو عزت و تکریم دی اس کے بعد ہم بہت سے معاملات میں خواتین کی رائے بھی لیتے تھے، اور انہیں عزت اور وقار میں وہی مقام دیا گیا جو مردوں کو حاصل تھا۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں ہونے والی تجارت کے معاملات میں اس بات کو یقینی بناتی کہ کوئی دھوکہ یا چال بازی نہ ہو اور خرید و فروخت اسلامی قوانین کے مطابق ہو۔ تاجروں کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ اگر انہیں کسی خالص لین دین کے قانونی حیثیت کے بارے میں شبہ ہو تو وہ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ لیں۔ بازار کے منتظم یا کمشنر کے طور پر حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ جائز تجارت کو یقینی بنانے اور دھوکہ دھڑی کو روکنے کی ذمہ دار تھی۔ وہ دیانت داری سے انصاف کا نفاذ کرتی، وہ یقینی بناتی کہ سامان کی منصفانہ تجارت ہو، قیمتیں مناسب ہوں، اور یہ کہ تاجر اخلاقی کاروباری طریقوں کی پیروی کریں۔ یوون یعنی مریم ریڈلی نے اپنے مضمون اقتصادی سرگرمیوں میں مسلم خواتین کی شرکت ایک نقطہ نظر میں لکھا ہے کہ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ ایک قانونی ماہر اور جج کے طور پر بھی جانی جاتی تھی اور تنازعات کو بہترین طریقے سے حل کرتی تھیں۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ کا تقرر انتہائی کامیاب رہا، جس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ میں بھی ایک خاتون سمرہ بنت نحیب کو مارکیٹ کنٹرولر مقرر کر دیا۔ احتساب جج کے طور پر وہ افراد کے درمیان تنازعات حل کرتی اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بناتی۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی قوانین و فقہ میں انتہائی ماہر تھیں اور وہ اپنے منصفانہ اور غیر جانبدارانہ احکام کے لیے مشہور تھیں۔ زندگی کے ہر شعبے سے لوگ اسلامی قوانین سے متعلق امور میں رہنمائی اور مشورے کے لیے ان کے پاس آتے تھے۔ مؤرخ ابن اسحاق نے 8ویں صدی میں لکھا ہے کہ کس طرح حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک احتساب جج کے طور پر تنازعات کے حل کے لیے اسلامی قانون کے اپنے علم کا استعمال کیا۔ نکولس ایس ہاپکنز اور سعد الدین ابراہیم کی ادارت میں چھپنے والی کتاب اسلام میں خواتین، تاریخی اور عصری تحقیق کے مظاہر میں لکھا ہے کہ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ قانونی ماہر کے طور پر کام کرتی تھیں۔ انہوں نے بازار میں تنازعات میں ثالث کے طور پر کام کیا اور منصفانہ تجارتی طریقوں کو یقینی بنایا۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک اور قابل ذکر پہلو اسلامی قانون، لوگوں کے عام معاشرتی مسائل اور دین کے بارے میں ان کا گہرا علم تھا۔ وہ مشورہ چاہنے والوں کو اپنی دانش مندی سے بصیرت انگیز رہنمائی فرماتی تھی، گویا کہ آج کی زبان میں وہ ایک ماہر کاؤنسلر یا تھراپسٹ بھی تھی۔ وہ اپنے وقت کی سب سے زیادہ تعلیم یافتہ خواتین میں سے ایک کے طور پر جانی جاتی تھی۔ ان کی وفات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ مجموعی طور پر حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمت، علم و حکمت، دانش مندی اور اسلامی تاریخ میں خواتین کی اہم معاشرتی کردار کا ثبوت ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں خواتین ہر قسم کے علوم اور اپنی تربیت سے بہت دور ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ہم نے آدھی آبادی کو ایک عجز معطل بنا کر رکھ دیا ہے۔ پھر جب یہی خواتین بیویاں بنتی ہیں، پھر مائیں بنتی ہیں،
تو ان کے اندر اتنی بصیرت اور گہرائی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بچوں کی زمانے کی ضرورت کے مطابق تعلیم اور تربیت میں فعال کردار ادا کر سکیں، اور اس سے بھی پہلے اپنے گھر اور رشتوں کو حکمت اور دانشمندی کے ساتھ نبھا سکیں۔ آپ خود سوچیں کہ اگر ہم ایسی مائیں ہی تیار نہیں کر رہے ہیں تو مختلف شعبہ جات میں امت مسلمہ کی قیادت کا تیار ہونا تقریباً ناممکنات میں سے ہے۔ تاریخ اسلام میں صرف حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا ہی نہیں بلکہ سینکڑوں ایسی خواتین موجود ہیں جن کا علم و فضل مسلمہ تھا اور مختلف شعبوں میں مہارت زمانے پر ثبت تھی۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا تو ان میں سے صرف ایک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو عقل و شعور عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی بچیوں کی تربیت اسلامی اعتبار سے کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل اسلامیات قطر کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔